اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بشک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص کرم اور خاص محبت ہے اور اس کی توفیق ہے کہ آج ہم لوگ دوبارہ اس پروگرام رمز حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے دین اسلام مقدس توحید کے راز اور نموز پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی سعادت سے حاضر ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جوش و خروش اور علم کو ہمیشہ حاصل کرنے کی سعادت ہمیشہ ہمارے اندر برقرار رکھے اور ایک مائنڈ سیٹ بنائے کہ ہر لمحہ انسان دین اسلام مقدس سے، قرآن عظیم شان کی سمندر معرفت سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایسا خزانہ، ایسا موتی حاصل کرے جس سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہو اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، خاص کر سراچ امتحان میں، زندگی میں کامیابی و کامرانی و نصرانی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا معجزہ انسان کا کیا ہے، تو آج کی سینچری کے اندر اس کو کہیں گے استقامت۔ استقامت سب سے بڑا معجزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توفیق دے انسان کو اور ایک بلیور کو، خاص کر اپنے دین کے اندر استقامت کی، وہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑا اس کا خاص فضل اور کرم ہے۔ تو جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اسلام، دین اسلام مقدس کتنی ایک چاشنی، ایک ذوق، ایک شوق اور ایک لگن رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی، اس کی طرف آگے بڑھنے کی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی طرف آؤ۔ تو جب علم اور معرفت کا علم انسان جب حاصل کرتا ہے تو وہ فطرتاً، کیونکہ ہمارے اندر انسیت، ہمارا کہنا چاہیے خمیری اس سے گوندا گیا ہے کہ انسیت ہمارے اندر رکھی گئی ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک کی معرفت کی بارش ہمارے قلب پر ہوتی ہے تو انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور تیزی سے بڑھتا ہے اور نیک اعمال صالح کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کبھی کہ ان تمام چیزوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ ان تمام خزانوں کو پانے کی رکاوٹ ہمارے بیچ میں کیا حائل ہے؟ ان تمام نعمتوں سے فیضیاب ہونے کون سی غیبی چیز ہے جو کہ ہمیں روکتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گول کو چھوڑ کر، اس کی لا الہ الا اللہ، لا محبوبہ الا ہو، لا مقصودہ الا ہو، لا مطلوبہ الا ہو، اس کو چھوڑ کے انسان ہر اس چیز کی طرف راغب ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور اگر اس راستے کی طرف آنے کا اگر سے دھیان بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا پریشر آتا ہے، اتنی ایسی غیبی آفت آتی ہے کہ انسان اکتانے لگتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جتنی بھی ایپیسوڈز میں سے آپ گزریں، کچھ لمحات آپ کے بہت اچھے گزرے ہوں گے، کچھ لمحات کے اندر آپ کے اوپر پریشر آئے گا، ہو سکتا ہے میں آپ کو برا لگا ہوں اس میں، مگر یہ تمام کی تمام پہچان میں نے آج اس پروگرام کو خاص رکھا اس لیے کہ انسان اب اس چیز کی طرف بھی تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو اور کھولے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ تمام کی چیز کی طرف آگے بڑھنے سے کون ہے جو ہمیں روکتا ہے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ چیز، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام دیا ہے شیطان، جس کا کہنا چاہیے لیڈر تھا ابلیس، اور پہلے وہ عزازیل کہلاتا تھا۔ آپ نے قرآن عظیم شان کے اندر اس کی مختلف بیانات اور سٹوریز سنی ہوگی۔ میں آج ایک اس پہلو کو مختلف انداز میں رکھوں تاکہ کچھ چیزیں جو کہ آپ کے اوپر اس طریقے سے آیا نہ ہوئی ہوں اور آیا ہوں، اور اس سبجیکٹ کو انسان اور سبجیکٹ کو مضبوطی کے ساتھ علماً اور انڈرسٹینڈ کرے تاکہ آگے ہمیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کامیابی ملے۔ تو قرآن عظیم شان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھو باوضو ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اور جب قرآن کا آخری صفحہ بند کرتا ہے انسان تو پھر
وہ آخری صفحہ بھی آخری سورہ مبارک پر جب ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیتیں ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اگر انسان دیکھے کہ شروع کے اندر کسی چیز کے اوپر ایمفیسس کرنا اور آخر کے اندر دوبارہ اس کو ایمفیسس کرنا، تو دوسرے لفظوں میں یہ چیز جس کی طرف میں آپ کو ایمفیسائز کرانا چاہ رہا ہوں یہ اشد ضروری ہے سمجھنا. تو انسان اگر اس کے مختلف پہلو کو علماً و عملاً قرآن عظیم شان سے ہی نہیں سمجھے گا تو ہمارا یہ کہنا چاہیے پیس آف دا پزل ادھورا رہ جائے گا. اور جب ادھورا رہ جائے گا تو ہماری جو کمپلیٹنس ہے اور اس سے جو فیضیاب کرنے کی جو طاقت ہے وہ ایک لحاظ سے تھوڑی کم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جان لو اور پہچان لو، او انسان، او بشریت، او اولاد آدم علیہ السلام، کہ تمہارا اگر اس دنیا کے اندر دشمن ہے تو وہ شیطان اور اس کے چیلے ہیں اور اس کی ذریات ہیں. اور تو میرا یہ مقصد ہے آج پروگرام میں بتانے کا کہ شیاطین کتنے قسم کے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا میکنزم کام کس طرح کرتا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر اس اسنا میں اور ایسی کشمکش میں انسان اپنے آپ کو پائے تو علماً یہ باتیں اس کو یاد آئیں اور اپنے آپ کو بچا سکے علماً اور حکمت کے طور پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی جو دشمنی ہے وہ خاص الخاص آدم علیہ السلام سے جیلسی، ایک حسد کے اوپر ہوئی تھی کہ یہ مخلوق تو نے چوز کری ہے میرے اوپر، جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو وننگ کا جو کارڈ ہے میں جیتوں، اور میں سمجھتا تھا وہ خالی عبادت سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم الغیب و شہادہ یہ چیز دیکھ لی تھی شیطان کے اندر، اور اس نے اسی کی مرضی کے اپوزٹ ایک کام کرا اور آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ دو کرو سجدہ تحریم اس کے اوپر. تو وہ لانگ سٹوری شارٹ کو اس نے منع کر دیا تھا. تو اور اس نے پھر قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کہ میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ یہ مٹی کا پتلا جسے تم میرے اپوزٹ بنایا ہے اور جس کی وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں، میں پروف کروں گا کہ یہ کیا ہے اور میں کیا تھا. تو اس نے ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرط لگائی تھی اور کہا تھا کہ اس کے اور میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم کے ہائی وے کے اوپر اور بہت کم تجھے شاکر ملیں گے. تو دوسرے لفظوں میں جو پچھلی ایپیسوڈز ہم نے شکر کے اوپر کری اور معرفت کے اوپر کری، اگر انسان شاکر ہو جائے تو ہیف آف دا اسٹوری 50% آلریڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ اشارتاً کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، بعد میں کہا وآمنتم. اگر انسان شاکر ہو جائے تو 50% اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں اور لازیدنکم اور اضافہ کروں گا اور اپنی طرف تیزی سے لے کر آؤں گا. شیطان نہیں چاہتا انسان شاکر ہو، وہ بھی علماً شاکر، علماً. تو آگے بڑھتے ہیں. شیاطین کتنے قسم کے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم شان اور حدیث کے ذریعے میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیاطین دو قسم کے ہیں. ایک ہے شیاطین انفسی، وہ شیطان جو کہ ہر پل ہر لمحہ ایک انسان کے اوپر مسلط ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کا ایڈریس بتایا، وہ ہے قلب. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ اور اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح اس کی ناک ہر وقت قلب کے اوپر ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے ذکر سے. اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ہارٹ کے قریب آ جاتا ہے. تو ایک کیٹیگری ہے شیطان انفسی کی جو کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے. حالانکہ کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا کہ ہاں صحابہ کرام نے پوچھا میرے ساتھ بھی ہے، مگر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اسپیشل فضل کیا ہے اور اس نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. وہ مجھے اگر بتاتا ہے تو وہ نیکی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو خیر وہ الگ سبجیکٹ ہے. شیطان انفسی. اور دوسری کیٹیگری شیاطین کی وہ ہے شیاطین آفاقی، جو کہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایک پرندہ ہر وقت جب آسمان پہ اڑتا رہے، آفاق کے اوپر ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے، زمین پہ نزول نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ نہیں. ایک تو میرے ساتھ ہے قلب کے اندر، وہ ہوا میں، دوسرا کہنا چاہیے موبائل شیاطین ہے، ہوا میں اڑے ہوتے ہیں. اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو شیاطین بند ہو جاتے ہیں
اور بہت سارے لوگوں کے دل میں سوال اٹھتا ہوگا کہ بھائی رمضان کے اندر بھی لوگ کبھی کبھار مسجدوں کے اندر تو میں میں ہوتی ہے، کوئی اینگر کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی تو میں ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اگر شیاطین بند ہوتے ہیں، وہ شیاطین آفاقی ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100% ان کو چین کے اندر بند کر دیتا ہے. مگر شیاطین انفسی جو کہ ہمارے قلب کے ساتھ ہیں وہ رہتے ہیں، وہ بند نہیں ہوئے ہوتے. اس لیے اگر انسان کی نفس امارہ بالسوء یا لوامہ اس کی طرف ہے، اور انسان اگر غفلت کے اندر ایک دم سے رمضان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہینڈل کرنا اور اس کے شیطان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دو قسم کے شیاطین ہیں، شیاطین آفاقی، شیاطین انفسی. تو آگے بڑھتے ہیں. انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کیٹیگریز کے اندر ہے کہ زمین کے اوپر انہی شیاطین انفسی کے اور فرینڈز بھی ہیں جو کہ کہنا چاہیے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اشارہ کیا شیاطین انسی، جو کہ ایک انسان کا شیطان دوسرے انسان کے شیطان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتا ہے. اگزامپل لیتے ہیں اس کی کہ فرض کریں میں جا رہا ہوں اور مطلب یہ کہ نماز کا یا پھر ایک عبادت کا ارادہ کرتا ہوں. بستر پہ میں لیٹا ہوں اور میرے اوپر شیطان کہہ رہا ہے، نیند کا غلبہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے نو تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ. اور فرض کریں میں ایک دم سے اٹھ جاتا ہوں نماز کے لیے اور میری روح سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ شیطان کے اوپر حاوی ہوتی ہے. اب میرا جو شیطان انفسی ہے، میرا شیطان انفسی جو ہے، اب وہ ڈھونڈے گا ہیلپ، اور وہ ڈھونڈے گا کس طرح میں اس کو، کیونکہ اب میرا وسوسہ تو اس کے اوپر کام نہیں کر رہا، کیونکہ قلب کے اندر ایمان کا تھوڑا سا چراغ جاگ رہا ہے اور یہ انسان ایکٹیو ہے، عابد ہے اور ایک علم رکھنے والا انسان ہے اور ایک ذاکر انسان ہے. اب اس کو میں کس طرح قابو میں کروں؟ تو پھر وہ انسان، اگر آپس میں کوئی آس پاس انسان موجود نہیں ہے تو پھر وہ شیطان انفسی، شیاطین آفاقی، ان سے مدد کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، آپس میں ان سب کا کمیونیکیشن ہوتا ہے. ابلیس ادھر بالکل بھی نہیں ہے. ابلیس کی ساری کہنا چاہیے پروجنی ہے جو کہ کام کر رہی ہے اس وقت، اسی کے سارے پھیلائے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ اپنی طرز پہ بلاتا ہے شیاطین آفاقی اور کہتا ہے کہ میری ہیلپ کرو. کیا کروں میں؟ یہ انسان جا رہا عبادت کی طرف، کوئی نہ کوئی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، شیاطین آفاقی، شیطان انفسی کو کچھ چیزیں ٹیچ کرتے ہیں کہ اوکے تم اس کے ساتھ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. وہ شیطان انفسی اگر ان چیزوں کے باوجود بتائی ہوئی اگر وہ نہیں کرتا تو پھر شیاطین آفاقی انسان کے اوپر ڈائریکٹ مسلط ہوتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے ریلے، کہ وہ ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے شیاطین کی. وہ خیال، وہ پہلو آپ کے دل و دماغ کے اندر آئے گا جس کے بارے میں نہ آپ سوچ رہے تھے، جس کے بارے میں نہ آپ صبح اٹھے جس سوچ سے، اور ایک دم سے انسان کے اوپر ایک ایسا اسٹرانگ سگنل آئے گا کہ انسان کے اندر اینگر آئے گا، یا کہ ایسا خیال آئے گا کہ انسان جس عبادت کی طرف جا رہا تھا اگر وہ عبادت کرے گا تو نہایت ہی بے حضور اور اس کیفیت کے اندر آ کے، اور پھر وہ چیز اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ غصے کے اندر تبدیل ہو کر وہ انسان کسی دوسرے انسان کو جا کے نقصان پہنچا بیٹھے گا. تو مین دشمنی شیاطین کی وہ میری عبادت سے نہیں، مین دشمنی اس کی میرے جسم سے نہیں، مین دشمنی اس کی ہے کہ یہ انسان جو عبادت کی طرف بڑھا ہے. شیاطین نہیں چاہتا کہ اس انسان کے قلب کے اندر نور کا ایک ڈاٹ دو ڈاٹ کے اندر ملٹیپلائی ہو جائے، نور علی نور، نور کے اندر اضافہ ہو جائے. کیونکہ اگر نور کے اندر اضافہ ہوا تو یہی نور جائے گا روح کے اندر، اور روح ہوگی طاقتور. اگر روح طاقتور ہوگی، جو میرا دوست ہے اس کے جسم کے اندر، اور وہ ہے نفس، وہ نفس جو ہے پھر آہستہ 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 لوامہ اور مطمئنہ کی طرف جانی شروع ہو جائے گی. اگر اس کی روح اسٹرانگ ہوئی تو شیطان کی اشد ضرورت ہوتی ہے نفس کے ساتھ مل کر انسان کے اوپر ایسا وسوسہ دے، ایسا پریشر دے
اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر شیاطین آفاقی سے مدد طلب کرے، اور اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کا شیطان پھر جاتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو معاشرے کے اندر اگر لے کے جاتا ہے، پھر شیاطین انسی اس کے شیطان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر مدد کرتے ہیں، اور پھر انسان کو جس طرح ایک انسان باہر گیا، دوسرا دوست ایک دم سے آ جائے گا، چلو یار آؤ چلتے ہیں بازار، چلتے ہیں بازار کے بعد اس پارٹی کے اندر چلتے ہیں، آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر پھر اور غلط کاموں کی طرف۔ تو شیاطین انسی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر کہا ہے، اور خاص کر مؤمنین کو کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو معیت ہے اور ان کی جو صحبت ہے وہ تمہیں اور چارج رکھے گی، اور شیاطین جنی و انسی سے دور رکھے گی۔ تو شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کی نفس کے ساتھ مل کر ایسے پلاننگ کرے، شیاطین آفاقی و انفسی، کہ باٹم لائن انسان کے قلب کے اندر نور کا چراغ آن بالکل نہ ہو سکے، اور اگر آن ہو گیا ہے تو پھر شیطان اس عمل کے کرنے کے بعد، جیسا میں نے پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں پہلے بتایا تھا کہ بار بار انسان کو، خواہ انسان عبادت کے اندر ہو یا عبادت میں نہ ہو، فارغ بیٹھا ہو یا جاب کے اندر ہو، مستقل خیالات دل و دماغ کے اندر آتے رہیں گے، مستقل، نان سٹاپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو عمل انسان نے خالصتاً للہ کر لیا تھا اور ایمان حاصل کر لیا تھا، تاکہ میں طاغوت سے، جس طرح آیت الکرسی کے بعد آیت مبارک آئی ہے کہ من النور الی الظلمات، اس کو دوبارہ ایک حاصل کیا ہوا ایمان کا نقطہ اس کے ہارٹ سے دوبارہ میں نکال لوں۔ کس طرح؟ کہ انسان ریا کرے، ریاکاری کرے، سما کرے، ایک اچھا عمل اگر کیا تھا تو لوگوں کو بتاتا پھرے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے اس کی مدد کری تھی، میں نے اس کو پیسے دیے تھے، میں اگر نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، میں نے مسجد کے اندر کارپیٹ بچھوائے تھے، میں نے اس کی یہ مدد کری، میں یہ میں انسان کی نفس ہے جو کہ شیطان انفسی کی مستقل وسوسوں کے اندر پھنس کر، اور لوگ مجھے نہیں پوچھتے، لوگ میرے بارے میں تذکرہ نہیں کرتے، اگر میں کہیں بیٹھتا ہوں جا کے تو مجھے سلام نہیں کرتے، اور آپ کو پتہ ہے لمبی لسٹ اس میں کی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے شیطان کے وسوسے، مستقل اس قلب کے اندر آتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو قلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادات سے اگر دور ہو گیا تو میں خود بذات خود ایک شیطان اس کے اوپر مقید کر دیتا ہوں، اور وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور اس کو اس کے اعمال ایسے کر کے بتاتا ہے کہ ہوں گے ایسے عمل جو کہ خراب ہوں گے، مگر وہ اس کو زین کر کے بتائے گا، اچھے کر کے بتائے گا، نہیں سارے لوگ غلط ہیں، تم ہی صحیح ہو، اس قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو دوستو ہم نے دیکھا کہ شیطان کی جو پورا فلسفہ کہنا چاہیے، اور پورا جو ایک چیپٹر ہے قرآن سے بشان کی جو مختلف آیتوں کے اندر پھیلا ہوا، اگر ہم نے علماً اس کو نہیں سمجھا تو ہمارے حسنات بھی جو ہیں وہ بھی ہم سے یہ کھینچ لیتا ہے، خواہ وہ مہینے بعد ہوں، سالوں بعد ہوں، کیونکہ یہ ہے حقیقی دشمن، اس نے لے کر جانا ہے قیامت کے اندر۔ علماء کرام لکھتے ہیں کیونکہ ہر کوئی انسان پیر کے اندر جائے گا، یا تو اگر جنت میں بھی جائے گا، دوزخ میں، دونوں ساتھی ہو کر، اور ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ میل ہوں گے تو فیمیل شادی ہوگی لوگوں کی۔ شیاطین بھی اسی طرح اپنے لیے دولہا یا دلہن دوسرے لفظوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور وہ ہے انسانوں میں سے، ہیل فائر کے اندر ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شیاطین جنی و انسی وسوسے۔ اس لیے قرآن سے شان کے اندر مختلف آیتوں کے اندر دعائیں آئی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ
اعوذ باللہ من همزات الشیاطین کے ان یحضرون کہ وہ جب حاضر ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ لیتا ہوں مجھے ان سے بچا. اور یہ تمام کے تمام پناہ انسان اسی وقت لیتا ہے کہ جب انڈر اٹیک ہو، اور خاص کر وہ اٹیک جو کہ غیب سے انسان کے اوپر تیر اور وسوسوں کے آ کے گر رہے ہیں اور وہ بھی قلب کے اندر، تو خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی اس کے اندر پروٹیکشن لی جائے. اور اس کو جب تک ہم علماً نہیں سمجھیں گے تو ہوگا کیا کہ اسی وسوسوں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بجائے اوروں کو بلیم کرے گا. نو میری وائف نے کیا، میرے بھائی نے کرا، میری بہن نے کرا، اس شخص نے کرا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے پر شکل بنائی، اس نے میری بے عزتی کری، اور انسان اسی کے اندر لگا رہے گا، جبکہ مسئلہ انسان کے اندر خود موجود ہے، خود موجود ہے. جس طرح حضرت علامہ اقبال ایک خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ شیطان خود کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. کیونکہ ایک جگہ خود کا ہے جو مجلس ابلیس کلیات اقبال کے اندر آئی ہے کہ شیطان بذات خود کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. شیطان بذات خود ہر نفس ہر سانس اس لیے 24 گھنٹے ہمارے میں مسلط رہتا ہے. کیوں بھائی کیوں ڈرتا ہے؟ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، صرف عبادات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ تو پوری کی پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے لے گا. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے، کہ انسان کو اگر اپنی ماہیت اور ریل حقیقت پتہ لگ گئی تو وہ تو آلریڈی وننگ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے نہیں جانے دینا. تو اسی طرح شیاطین جنی و انسی، انفسی و آفاقی، کہ جو ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے دی، یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور انسان اگر ایمان میں اسٹرانگ نہیں ہے اور علماً اسٹرانگ نہیں ہے تو اس ٹائم پہ جج کرنا اس کرائٹیریا کو بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کا اپنا ہو، آپ کے اپنا بہن ہو، بھائی ہو، والد والدہ، بیوی اور بچے ہوں. اس ٹائم پہ اینگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ درست فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی آپ کی غلطی ہو، کبھی ہو سکتا ہے آپ کی غلطی نہ ہو، کبھی آپ کا قلب اتنا چارج ہو کہ آپ کے اوپر تو اس کا وسوسہ رہا نہیں، اس نے آپ کے جو گھر میں رہتے لوگ اس سے مدد طلب کری. تو اس لیے انسان اکیلا ہی نہیں، تمام کے تمام فیملی ممبرز اور تمام کے تمام سیم پیج پر اگر نہیں ہوں گے تو اس وسوسوں سے اور ان سڈن اٹیک سے بچنا انسان کا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے انسان بڑی بڑی چیزیں گناہ کرنے کے بعد میں پشیمان ہوتا ہے. کیوں پشیمان؟ کیونکہ شیطان جیت چکا. شیطان تھا اور نفس کی ہیلپ کے ساتھ مل کر اس نے یہ کام کیا، یا تو انفسی کا کام تھا یا انفسی نے مل کے آفاقی سے ہیلپ طلب کری، اور باٹم لائن اس نے آ کے ہمیں کہیں نہ کہیں پھنسا دیا، یا ریاکاری کے اندر یا بدکاری کے اندر. اور شریعت سے جس منع کیا ہے جن کاموں سے، شراب، زنا اور گناہ کبیرہ کی طرف راغب کر کے. شرط یہ کہ اس کے انسان کے اندر ایمان کا جو کمکمہ ہے وہ آن نہیں ہونا چاہیے، وہ چراغ نہیں جلنا چاہیے. اگر جل گیا شیطان اسی لمحہ، اب دوسرے لمحے پہ آتے ہیں، دور کس طرح ہوگا؟ فقط اللہ اللہ اللہ. جتنا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا، جتنا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جتنا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلقات ذکر اور اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات چیت اور انہی حلقات میں رہے گا، انہی 200 احباب میں رہے گا، اتنا شیاطین انفسی دور ہوں گے. اور جب دور ہوگا تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو لائٹ. خاص کر رمضان مبارک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری، کیونکہ وہ مومنین کے لیے ایک اسپرنگس کا سیزن ہے،
کہ اس کے اندر خاص مدد ہوتی ہے. نفس آلریڈی پست ہوئی ہوئی ہوتی ہے, بھوک سے جل رہی ہوتی ہے, رمز ہو رہی ہوتی ہے. رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ نفس کو جلا دینا بالکل. تو شیاطین انفسی دور ہو جاتے ہیں, دور ہوتے ہیں. تو ایک انسان جو کہ جمعے کی نماز بھی نہیں آتا, وہ بھی جمعہ پڑھنے آتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان انفسی دور ہو گیا, مین دشمن دور ہو گیا. اس لیے انسان روزہ بھی رکھتا ہے, انسان اس مہینے کے اندر ایک حلاوت ایمان بھی حاصل کرتا ہے. لیلۃ القدر بھی اس کے اندر رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اور بتانے کے لیے کہ اگر اس مہینے تم یہ کر سکتے ہو تو بقیہ مہینے بھی علماً اسی طرح گزارو. میں چاہتا ہوں تمہاری پوری زندگی ایسی ہی گزرے. علم انسان کو آپ نے دیکھا کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ہے علم نافع, یہ علم نافع کہ انسان سمجھے کہ اس کی ترکیب بندی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر جوڑی ہیں تو اس کو جب تک نہیں سمجھے گا تو روز مرہ کی زندگی مشکل ہوگی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فلسفہ امتحان کو رکھا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب میں دیکھتا ہوں کہ خالی صرف عمل ہی نہیں, احسن عمل انسان ان شیاطین جنی و انسی کے کشمکش میں اور اس جنگ کے اندر کس طرح آگے بڑھتا ہے اور کس طرح ونر بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق اور سعادت دے. انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پہلو شیطان کے اوپر اور ان کی کیٹیگریز کے اوپر آج کھولا اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل سے. انشاءاللہ آگے اس کو اور ڈیولپ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیاطین جنی و انسی سے ہر پر لمحہ بچنے کی سعادت اور توفیق دے. آخر میں دعا کرتے ہیں اور پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین الجن والانس خذهم بقہرک وشقاق یا خالق سبع طباق نجنا منهم ومن فراقک واسرار اسمائک وحبائک اننا مغلوب فانتصر بعزک وجلالک یا قدوس المقدس واعتجل بقبولها یا قاضی الحاجات. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.